ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، راوی اس کے حدیث کے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے ارد گرد، تو آپ نے پوچھا صحابہ سے ایکم یحفظ حدیثاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، تم میں کا کون آدمی ایسا ہے جو فتنے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کیا ہوا ہو؟ کون آدمی ہے؟ تو حضرت حذیفہ کھڑے ہوئے، حذیفہ ابن یمان، انہوں نے کہا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، فتنہ آدمی کے اہل و عیال میں، آدمی کے مال میں، آدمی کے پڑوسی میں آتا ہے، تو کفرھا، لیکن اس کا کفارہ بنتی ہے الصلاۃ، نماز، والصیام، روزہ، والصدقہ، اور صدقہ۔ یہی محل شاہد ہے کہ چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں، فتنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو چھوٹا فتنہ اور ایک بڑا فتنہ، اور اسی کو آپ تعبیر کیجئے کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ۔ اگر آدمی کے پاس صغیرہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ نہیں ہے تو 5 وقت کی نمازوں سے، رمضان کے روزوں سے، صدقہ و خیرات کرنے سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، راوی حدیث ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں الصلوات الخمس، 5 وقت کی نمازیں، والجمعۃ الی جمعہ، ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک کی نمازیں، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان تک کی نمازیں، مکفرات لما بینہن، یہ 5 درمیان میں ہونے والے چھوٹے موٹے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اذا اجتنبت الکبائر، جب آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ پتہ یہ چلا کہ کبیرہ گناہوں کے مغفرت کے لیے توبہ کا ہونا شرط ہے، لیکن اگر صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے موٹے گناہ ہیں، تو وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے مسجد میں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ غلطی مانے کوئی صغیرہ گناہ، میں بہت کلیئر اس کو یہاں پہ کرنا نہیں چاہتا کسی مصلحت کی وجہ سے، کہا کہ کوئی صغیرہ گناہ ہو گیا ان سے، تو میری سزا کیا ہے یہ متعین کر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، چپ رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ظہر کی اذان ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، صحابی نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو صحابی نے پکڑا اور کہا اللہ کے رسول، میرا جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ کیا ہوا؟ آپ نے کچھ بتایا نہیں۔ کہا کیا تم نے ابھی میرے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہا پڑھا۔ کیا وضو نہیں کیا؟ کہا کیا۔ کہا یہی اللہ رب العالمین فرماتا ہے اقیم الصلاۃ طرفی النہار، نماز قائم کرو دن کے 2 کناروں میں، رات کے درمیانے حصے میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا الہذا یا رسول اللہ، کیا یہ صرف اس کے لیے اللہ کے رسول یا سب کے لیے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، یہ سب کے لیے ہے۔ قیامت تک جو کوئی صغیرہ گناہ کرے گا اور صغیرہ گناہ کرنے کے بعد نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ نیکی کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بہرحال قال، تو جب حضرت حذیفہ نے یہ حدیث بیان کی تو حضرت عمر نے کہا کہ میں یہ حدیث نہیں مراد ہے میری، اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں اس فتنے کے بارے میں جو سمندر کے موج کی طرح ٹھاٹھے مارے گا،
اور کوئی بھی آدمی اس فتنے سے بچ نہیں سکے گا۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ اے عمر ابن خطاب، اس فتنے کو آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس فتنے کو آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرے اس امت کے درمیان اور فتنے کے درمیان ایک دیوار ہے، ایک دیوار ہے، وہ دیوار جب تک باقی ہے کبھی امت میں فتنہ نہیں آئے گا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، وہ دیوار یا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا اس کو توڑ دیا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا تب تو وہ دروازہ پھر اس امت کے اوپر کبھی بھی بند نہیں ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے استاد مسروق سے پوچھا کہ کیا عمر جانتے تھے کہ وہ دروازہ کیا ہے یا وہ دروازہ کون ہے؟ تو مسروق نے کہا کہ جیسے حضرت عمر یہ جانتے تھے کہ آج کے بعد کل کا دن ہے، بالکل اسی طریقے سے ان کو یہ پتا تھا کہ وہ دروازہ کون ہے، یعنی دروازہ حضرت عمر ابن خطاب کا تھا۔ وہ دروازہ توڑ دیا گیا ان کی شہادت کے بعد، اور پھر امت کے اندر فتنوں کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ انشاءاللہ فجر کے درس میں، تاریخ خلفائے راشدین کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ روزہ یہ کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے روزہ چھوڑے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ بولیے بھائی، کیا کفارہ ہوگا؟ محدثین نے لکھا ہے کہ روزے کا کفارہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کا کفارہ آدمی جان بوجھ کر کے چھوڑ کے ادا نہیں کر سکتا۔ کہا کہ روزہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے تو وہ اس امت کے شرابی سے یا اس امت کے زانی سے یا اس امت کے بدکار سے بدکار شخص سے بھی بڑا گنہگار ہے جو جان بوجھ کر کے بغیر کسی عذر کے روزے کو ترک کرنے والا ہے، روزے کو چھوڑنے والا ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، اگر ایک آدمی جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑتا ہے، کوئی عذر نہیں ہے اور روزہ چھوڑتا ہے، تو زندگی بھر اگر وہ روزہ رکھتا رہے اس کے روزے کا وہ قضا نہیں دے سکتا، اور اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے تو روزے کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔